کہتے ہیں، جس میں کوئی شک نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو اس قرآن کو لکھے اسے عثمان کہتے ہیں۔ انتہائی واجب احترام میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 19 ذی الحجہ ہے، کل 18 ذی الحجہ گزری ہے، جو کہ خلیفہ ثالث دوہرا داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سامعین مکرم، یہ صحابہ کرام کے واقعات، ان کی شہادت کے دن، ان کی وفات کے دن معلوم ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ غیر مسلموں کو دیکھ لیں، ان کو اپنے لیڈروں کی، اپنے قائد کی اور اپنے رہنماؤں کی تاریخ، وفات بھی یاد ہوتی ہے، پیدائش بھی یاد ہوتی ہے، اور ان کی زندگی اور سیرت یاد ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں اپنے پیاروں کی سیرت کو یاد نہ کریں، ان کی زندگیوں کو نہ سیکھیں؟ چنانچہ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ عثمان کون ہے؟ عثمان صرف صحابی نہیں ہے، عثمان صحابی ہیں، صرف صحابی نہیں ہے بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صرف عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں بلکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، صرف خلفائے راشدین میں سے نہیں بلکہ تیسرے خلیفہ ہیں، ہمارے تیسرے امام ہیں، جو جن کو ذوالنورین کا بھی لقب ملا اور جن کو خلیفہ ثالث بھی کہا جاتا ہے، اس ہستی کو عثمان کہتے ہیں۔ عثمان کون ہے؟ عثمان مالدار شخص ہیں، عثمان عفت و حیا کے پیکر شخص ہیں، عثمان حیادار ہیں، عثمان وفادار ہیں۔ عثمان کے صرف کوئی ایک کارنامہ نہیں بلکہ آج میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو کتاب کی شکل دینے والے کا نام عثمان ہے۔ ہم تک اس قرآن کو کتاب کی شکل میں پہنچانے والے کا نام عثمان ہے۔ آج مسجد نبوی اتنی وسیع ہے، اس کو وسیع کرنے والے کا نام عثمان ہے۔ مسجد حرام بیت اللہ جہاں ہم طواف کرتے ہیں، اتنا کھلا اس کا صحن ہے اور وسیع ہے، اس کو وسیع، اس کو وسعت دینے والے کا نام عثمان ہے۔ جنت البقیع کی توسیع کرنے والے کا نام عثمان ہے۔ آج ہم باقی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، محرم آتا ہے حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ابو بکر و عمر کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کا تذکرہ ہم زیادہ نہیں کرتے، کم کرتے ہیں۔ بھائی تذکرہ ان کا بھی ویسے حق ہے جس طرح اور صحابہ کا حق ہے۔ عثمان کون شخصیت ہیں جو چوتھے نمبر پر اسلام لے کر آئے؟ چوتھے نمبر پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق لے کر آئے، ان کے بعد حضرت علی لے کر آئے، پھر ایک اور صحابی وہ لے کر آئے۔ چوتھے نمبر پر جو اسلام لے کر آئے اس کا نام عثمان ہے۔ کس طرح اسلام لے کر آئے؟ کہتے ہیں میں اپنے خالہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا، تو خالہ نے مجھے دیکھا اور وہ شعر پڑھنے لگ گئی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے بشارت دی اپنے اشعار کے اندر کہ آپ نبی علیہ السلام کی بیٹی سے، دوشیزہ سے، پاکیزہ سے آپ کا نکاح ہوگا۔ پھر جب اسلام لے آئے تو ان کا نکاح ہوا۔ دوسرا پھر انہوں نے شعر پڑھا، اس کے اندر ان کو حضرت عثمان کے اسلام لانے کی بشارت دی، جن پر وہ بڑے متفکر ہوئے اور سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ یہ کیسا دین ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے وہ دوست تھے حضرت عثمان، اور ان کے پاس آ کے بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ آپ اتنے متفکر نظر آ رہے ہیں، فکر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے عثمان، مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا کہ میری خالہ نے ایسے اشعار پڑھے اور پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کی بشارت دی اور اسلام لانے کی بشارت دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، تو انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہی بات چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام کے کان میں حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ جملے کہے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان
جنت آپ کی منتظر ہے، میں آپ کو جنت کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اسلام قبول کر لیا اور یہ اعلان کیا، اسلمت و شہدت اللہ الہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں اسلام لے کے آیا ہوں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ عثمان عام شخصیت نہیں بلکہ مالدار تھے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جو شخص مالدار ہوتا ہے اس کو کچھ بچاؤ کرنا پڑتا ہے، اس کو کچھ حکمت عملی سے پیش آنا پڑتا ہے۔ وہ کس طرح کہ کوئی شخص مالدار ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اس کے مال میں کمی آ جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، اس کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائے یا اس کے عزیز و اقارب کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ مالدار شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا مال ختم ہو جائے، بلکہ وہ تو اس سوچ میں رہتا ہے، اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے، اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے۔ لیکن حضرت عثمان اتنے مالدار شخص تھے، تاجر تھے، اور ان کی اتنی زمینیں، اتنے باغات اور اتنا کاروبار تھا کہ مکہ کے مالدار شخص میں شمار ہوتے تھے۔ وہ چاہتے تو اسلام کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ جب اسلام میں آؤں گا تو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اب اور صحابہ کو دیکھ لو، دیگر صحابہ کو، حضرت بلال اسلام لے کے آئے، خباب اسلام لے کے آئے، صہیب اسلام لے کے آئے، دیگر غلام جو تھے صحابہ وہ اسلام لے کر آئے۔ ان کا اسلام لے کے آنا کوئی کمال ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ وہ مالدار نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا اسلام میں جانا ہے، مال تو ہمارا ویسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں مال کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہاں جان کو تکلیف پہنچے گی۔ لیکن عثمان وہ شخصیت ہے، مال بھی تھا، جان کی بھی پرواہ نہ کی، مال کی